اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد علی۔ آج ہم بات کریں گے مظہر جمال مصطفیٰ، مظہر کمال مصطفیٰ۔ جس طرح یہ دونوں شہزادے مظہر جمال مصطفیٰ تھے، اسی طرح مظہر کمال مصطفیٰ بھی تھے۔ یعنی جس طرح ان دونوں میں جمال مصطفیٰ تقسیم ہوا، اسی طرح کمال مصطفیٰ بھی تقسیم ہوا۔ چنانچہ بڑے شہزادے کو شہادت سری کا فیض ملا اور چھوٹے کو شہادت جہری کا۔ ثابت ہوا کہ حسنین کریمین کی ذاتیں مظہر جمال مصطفیٰ بھی ہے اور مظہر کمال مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ بڑے شہزادے کے حصے میں شہادت سری آئی تھی اور سرخفا پوشیدگی کو کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پوشیدہ رکھا اور کسی کو اس کی اطلاع نہ دی، یہاں تک کہ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زہر دینے والے کا نام بتلایا اور فرمایا کہ میں اس کا بدلہ خدا تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں اور منتقم حقیقی ہے۔ اور چھوٹے شہزادے کے حصے میں شہادت جہری آئی تھی، اور جہر اعلان و اظہار کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان عام فرما دیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو جبرائیل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین تف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس اس زمین کی یہ مٹی لائے، اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہی اس کے لیٹنے یعنی کہ مدفون ہونے کی جگہ ہے۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسین کو لے کر حاضر ہوئی تو میں نے حسین کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ پھر جو میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ عن قریب میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور انہوں نے مجھے اس زمین کی تھوڑی سی سرخ مٹی دی ہے۔ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بے شک میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا اس زمین میں جس کا نام کربلا ہے، سو جو شخص تم لوگوں میں سے وہاں موجود ہو تو اس کو چاہیے وہ اس کی مدد کرے۔ تو انس بن حارث کربلا گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان روایتوں سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اعلان فرما دیا تھا، اور بہت سے صحابہ و اہل بیت کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہوں گے اور ان کی شہادت گاہ کربلا ہے، اور یہ کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ کسی نے دعا کی ہو الہی کربلا میں ہونے والا واقعہ اور آنے والے مصائب نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے، حضرت علی و حضرت فاطمہ و حضرت حسن اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دعا فرما دیتے، کیونکہ کامل کی دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا زیادہ کرو، بے شک دعا قضا کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو کسی نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ اس لیے کہ راضی تھے اور جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک امتحان اور آزمائش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان کیا کرتا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ چنانچہ فرمایا، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ اور بے شک ہم نے ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ ان کو بھی آزمائے گا تاکہ دیکھ لے اللہ اور ظاہر کر دے ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے
امتحان نہیں کیا، ان کا جو تم میں مجاہدین ہیں اور نہ ان کا جو صبر کرنے والے ہیں۔ البقرہ میں فرماتا ہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں سے، اور پھلوں کے نقصان سے، اور ان صبر کرنے والوں کو جو خوشخبری دیتے ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ صرف زبانی کلمی دعویٰ ایمان و اسلام کافی اور ذریعہ نجات نہیں، بلکہ طرح طرح کے حوادث، مصائب اور نج و غم سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔